أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون في جنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. فارغ کی سورہ کے ابتدا سے اب تک کی یہاں کی آیتوں میں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری عطا کیے جانے کا طریقہ، پیغمبری عطا کیے جانے کا مقصد، اس کی تکمیل، اور پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر کب کیسے حالات میں مبعوث فرماتے رہے ہیں، اس کی وضاحت اور ہر چیز کی تفصیل کے درمیان میں اس امت کے لیے ایمان اور ایمان سے جڑے ہوئے پہلوؤں کی وضاحت بواقع موسیٰ علیہ السلام دراصل اس امت کی تعلیم و تربیت. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی مخالفت، جس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہر زمانہ ہر قوم کرتی رہی ہے، ہوتا رہتا ہے، لیکن مومن ایمان کو باقی رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا، یہی مقصد ہے اس دنیا کی زندگی کا. یہاں پر وہ ساری تفصیلات پیش کر دی گئیں. بلا آخر یہ بات اختتام کو پہنچی ایک چیلنج، مقابلہ سرکشی کا، جادوگروں کا، دنیا کی طاقت کے بل بوتے پر زندگی گزارنے والوں کا، دنیا کے حاصل ہو جانے کے بعد دنیا عطا کرنے والے کو بھول جانے والوں کا، دنیاوی طاقت کے بل بوتے پر معبود حقیقی کی خلاف ورزی کر خود کو معبودیت کے قریب یا اس کے برابری کا درجہ دے کر مخلوق کے اخلاق کو، فکر کو، عقیدے کو بگاڑنے والوں کا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں جن کو درمیان میں رکھا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، جن کے لیے ذریعہ بنایا گیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی جادوگر، ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا، ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا، حقیقت کو جان گئے، جان بھی دے دی، اپنے بدن کے ٹکڑے بھی کرا دیے، سولی پر بھی چڑھ گئے. ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کے تھے. اس سے جڑی ہوئی آیتوں میں ذکر کر اس کا انجام کو ذکر کرتے ہوئے ان کے ایمان لانے کا تذکرہ، اس کی افادیت کیا ہے. بس اسی جیسی فکر، جد و جہد سے دنیا سے رخصت ہونے کی سوچنا ہے تو رب العزت کے پاس بے حد و حساب انعام و اکرام، ان تمام انعامات کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے جنت، ہمیشہ بقا رہنے والی زندگی. لیکن اس کے بعد بھی زندگی چلتے رہی. فرعون رہا، دونوں پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام رہے، دن گزرتے چلے، کم سے کم 20 سال تک زندگی کشمکش میں گزرتے رہی. یہ کم سے کم 20 سال کہنے کی وجہ یہ ہے، اس میں مدت کی تفصیلات مفسرین جو فراہم کرتے چلتے ہیں
اس میں کم سے کم عدد 20 سال کا ہے، زیادہ سے زیادہ عدد 40 سال کا ہے۔ صحیح ترین قریب جو صحیح کے قریب ہو وہ 40 سال تک پھر زندگی گزرتے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا تھا، اعلان بھی کر دیا۔ سورہ یونس میں وضاحت کر دی گئی، صریح الفاظ میں اعلان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، قد اجیبت دعوتکما فاستقیما۔ اے دونوں پیغمبروں، تمہاری دعا کو تمہارے رب نے قبول کر لیا ہے، لیکن تم ثابت قدمی کے ساتھ ٹکے رہو۔ تو مدت کیسے گزرتی ہے، آخر کار حق کو حق، باطل کو باطل ظاہر کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا، تو اس فیصلے، اس کی تفصیل آج کی ان آیتوں میں ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تو ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کے پاس وحی بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام، جب یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہر بات ہر چیز اللہ تعالیٰ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو راست ڈائریکٹ کلام کر کے سب فرمائے، ایسا نہیں۔ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ سے بغیر فرشتے کو واسطہ رکھے کہ راست بات کیے ہیں، جو کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ ہے، وہ مقام طور پر اس کے سیدھے جانب بلوا کر وہیں پر کلام ہوا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ نہیں۔ تو لہذا یہاں پر جو چیز ہے یہ طور والی چیز نہیں ہے، بلکہ فرشتے کے ذریعے سے وہی بھیجا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی بھیجا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیام، یہ تفاصیل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دی، یہ وضاحت کر اے موسیٰ، میرے تمام بندوں کو لے کر آپ راتوں رات نکل جائیے۔ سبحان الذی اسریٰ، رات کے سفر کو اسراء یا سریون کہتے ہیں، دن کے سفر کو نہیں، رات کی واکنگ کو ہی کہیں گے، رات کی ٹریولنگ کو ہی کہیں گے۔ اسی سے ان اسری بعبادی، پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہے میرے بندے کہا۔ بس اللہ تعالیٰ انسانوں میں بندگی دیکھنا چاہتے ہیں، بندگی کے ذرائع کی تعمیل و تکمیل۔ اپنی کئے نسلوں میں کئے برسوں سے صرف ایمان و اسلام کی نسبت کی بنیاد پر مشقتیں اٹھاتے رہے، مذہب نہیں بدلے، غیر مسلموں کی غلامی کرے، خدمت کرے، نوکری چاکری کرے، دنیا میں ذلت والے مقام پر رہتے ہوئے زندگی گزارنا پسند کیے، کسی قدر قلبی طاقت و ہمت بھی کمزور پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر ہیں، اسلام پر رہیں گے، اسلام کے ساتھ ہی چلیں گے۔ دنیا کی مشقت ہے، اس کے لیے دعا رب العزت سے کرتے چلیں گے، یہ کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اے موسیٰ فلاں دن، اے موسیٰ فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں وقت میں، یہ سب مقرر کیا تھا اللہ نے۔ فلاں دن فلاں تاریخ کو رات کے فلاں وقت تک
سارے انتظامات کر لے کر رات کے وقت میں میرے تمام بندوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو، ہر فرد کو، مرد عورت جوان بوڑھے تمام کے تمام کو ایسی شکل تدبیر بتائی کہ پورے ملک سے اکٹھے ہونا جو پھیلے ہوئے ہیں اور خفیہ طور پر نکل جانا، کسی کو شکوک و شبہات بھی نہیں ہونا، بلکہ کچھ علامتیں بھی ایسی پیدا کر دینا کہ شک کی طرف ان کو نہ لے جائے۔ چنانچہ اب وجوہات جتنے نکلتے ہیں، رات کے جانے کی وجہ ظاہر تھی، عام پبلک میں نمایاں ہونا نہیں۔ دن میں نکلتے تو تمام کے سامنے بھیڑ بھاڑ ہوتی، ساتھ نکل نہیں سکتے، دنیاوی طاقت نہ نکلنے دیتی تھی، اس لیے کہ ان کو خدمت کے لیے ضرورت تھی، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے ان کا مشغلہ تھا، ان کی غلامی دیکھنے کو فخر کا باعث سمجھتے تھے، دنیا کا ایک کھلونا سمجھ بیٹھا تھا، ایسا سمجھتے رہے ہیں۔ تو کیا اس سے گھبرا جائے گا انسان؟ تو اللہ نے فرما دیا انتظام کر کے آپ تمام میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جانا، فلاں دن فلاں دن۔ جب ہونا تھا وہ دن کاروائی ہوئی، ٹیوزڈے تھا، منگل کا دن تھا، محرم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی۔ دیر گئے رات سے کاروائی شروع ہوئی، دن کے وقت پہ پیچھا ہوا، یہ سمندر سے پار ہوئے، سمندر کی دیواریں خشکی جوں کے توں باقی رہی۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی، اپنی ساری فوج کو جھونک دیا۔ روایتوں کی تفصیل کے مطابق جب انہیں غرق کر دیا گیا بحر قلزم میں، سمندر میں، مصر میں 2 نہریں چلتی ہیں، ایک نیل ایک قلزم، ایک نیل ایک قلزم۔ مصر سے نکلنے کے 2 راستے، خشکی کے راستے پار ہونا دشوار، نکل کر راستہ اختیار کرنا ہے ملک شام کا، سیریا کا۔ اس راستے پر فوجی چوکیاں، جیسا کہ ہر حکومت میں انتظام ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر اس کے طور طریقے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دنیاوی اسباب کے ذریعے سے حد بندی ہے، نگرانی ہے، دنیاوی طاقت جھونکی ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو انتظامات بھی کرنے والے اللہ تعالیٰ۔ اس کی مزید تفصیلات اور کس طریقے سے ہوا تھا، مزید پہلوؤں کو اگلے پاروں میں آتا چلے جائے گا۔ یہاں اختصار کے ساتھ ہے کہ اللہ کا حکومت تم تمام میرے بندوں کو آپ راتوں رات دے کر چلے جانا، اور ان کے لیے سمندر میں خشکی والا راستہ رہے گا، وہ راستے تک انہیں پہنچا دینا۔ اب بات رہی کیا یہ کام آسان ہوگا؟ دنیا کے اسباب دنیاوی فکر کے لحاظ سے ہوگا نہیں، لیکن اللہ نے اطمینان بھی دلایا، چونکہ حکم سنتے ہی سمجھ میں آئے گا یہ کیسے ہوگا۔ سمندر میں خشکی والا راستہ ہے، سمندر آپ جائیں گے، پار ہوں گے، آپ کو بغیر پانی والا راستہ ملے گا۔ جبکہ ہے نہیں، پہنچیں گے ہو جائے گا۔
واقعات میں پہلو کئی چیزیں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، غور و فکر کرو، اللہ کو موجود جانو، اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ. جب یہ لگائیں گے تو اللہ کا حکم کی تعمیل و تکمیل کے اندر اللہ کی اتباع، فرمانبرداری اور خوف خداوندی رکھنے کا یقین بڑھتا چلے گا. پوری زندگی کے عمل میں بس یہ فکر غالب ہے یا نہیں، یہی خلاصہ زندگی کی، یہی روح اللہ تعالیٰ ہر بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ روح جس کے اندر ہے ان کے لیے اعلان اس دنیا کے اندر ہے. اس موت کے بعد والی زندگی کا ہر پہلو ان کے لیے اچھا ہے، خوشگوار ہے، مریتے مشقتوں کے بعد ہے. یہ بھی تاکید فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ڈرنے کی ضرورت نہیں درک کی. درک پڑھو یا درک پڑھو، ہاں آپ کی قرأت درکا، پکڑے جانے کی. تو گیا خوف ہوگا، ایسے حالات ہوں گے، پیچھا ہوں گا، ہیبت ہوں گی، جان جانے سخت مصیبت میں پڑے جانے کے ڈر خوف پیدا ہوگا، مگر گھبرانا نہیں. یہ ڈر اور خوف کیسا پیدا ہوا؟ پارے 19 میں وضاحت ہے. اتنی ہیبت بڑی، اتنی ہیبت بڑی، ساری فوج اور لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے ساری مملکت کی طاقت جھونک دی گئی ہے سارے بنی اسرائیل کے لیے، جو تعداد میں نکل پڑے تھے. 6 لاکھ سے زیادہ کی گنتی ملتی ہے، 6 لاکھ سے زیادہ کی گنتی ملتی ہے. اور تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے 2-4 چوکیوں کی فوج بس ہوتی نہیں، سب کو جمع کرنا، لہذا اس کو وقت بھی لگا. جب اطلاع مل گئی کہ ایسا ہونے والا ہے، نکل پڑی ہے فوج. دور دراز سے آثار علامتیں دکھائی دینے لگیں. صبح صبح ہو چکی تھی، سورج اپنی کرنیں پھیلانے لگا تھا. فوجی زور و شور جیسی حرکتیں، علامتیں دکھانے لگی. بے اختیار بنی اسرائیل اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دونوں پیغمبروں کے سامنے چیخ کے کہہ دیا انا لمدرکون، سمجھو کہ اب ہم گرفتے آ گئے، پکڑے گئے. اب جو ہوتا ہے ہیبت والی کیفیت. پارے 19 میں سورۃ الشعراء میں یہ وضاحت آئیں گی، تفصیل آئیں گی. فطری تقاضے کے مطابق کچھ خوف جیسی کیفیت پیغمبر موسیٰ میں بھی. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بار بار اطمینان دلاتے رہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے رب کا اعلان ہے، وعدہ ہے، پورا ہو کر رہے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ پکڑے جانے کا نہ ڈرنا، مصیبت کو دیکھ کے ڈرنا. خشیت سے پہلے وضاحت کر دی گئی، اردو میں دونوں کا ترجمہ ڈرنا. 2 ڈر میں الگ الگ فرق ہے. ایک تو مصیبت کو دیکھ کر گھبرانا، کسی بھی چیز کو، ہیبت والی چیز سے گھبرانا، یہ خوف ہے. خشیت کسی کو ان چیزوں میں سب سے بڑا مان کر ایک روب والی کیفیت پیدا کر لے کر ڈرنا. یعنی تمہیں ہیبت کھانے کی بھی ضرورت، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہیبت کھانے کی بھی ضرورت نہیں. اور ادھر تیاریاں ہو چکی تھی اور یہ تمام کے تمام نکل پڑے. جب وہ کیفیتیں دکھی تو اللہ کا حکم ہوا اب موسیٰ اب اپنا ڈنڈا ماریے.
یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے، 12 نسلوں سے جڑی ہوئی سارے بنی اسرائیل، سب ہزاروں میں یا لاکھوں کے قریب بھی ہزاروں میں بٹے ہوئے، راستہ بھی تمام کو ایک ساتھ پار ہونے کا، یوں سمجھے کہ 12 ہائی ویز سمندر کے اندر تیار ہو گئے. نہ صرف تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے، جیسا کہ وہ ذکر کرتے ہیں، اذا اراد ان یقول شیئا ان یقول له کن فیکون، اذا اراد اللہ بشیء ان یقول له کن فیکون. کوئی چیز قدرت کرنا چاہتی ہے تو رب العزت کے ارادے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے. سمندر کے نیچے کیچڑ والا حصہ بھی نہیں، سوکھا خشک راستہ بنا دیا گیا. پانی کی بڑی بڑی دیواریں کیسی بنی؟ کالطود العظیم، وضاحت آئیں گی ایسا جیسے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور پھر صاف آئینے کے جیسا. اس راستے میں چلنے والے ان کو، اس راستے سے چلنے والے ان کو دکھائی دے رہے ہیں. یہ چلتے گئے، جب یہ پہنچ گیا فرعون لشکر کے ساتھ اپنی بڑائی جتاتے ہوئے، اپنی قوم سے کہنے لگا، دیکھا تم لوگوں نے، میرے ڈر اور ہیبت سے سمندر نے راستے بنا ڈالے. لیکن انتہائی ڈر اور خوف والی کیفیت فرعون میں پیدا ہوئی. گھوڑے پر سوار تھا، قریب قریب اس کی فوجی افراد گھوڑوں پر ہی سوار تھے. لیکن یہ تفصیلات ہیں، گھوڑے تھے، گھوڑیاں نہیں تھیں اس میں. تو اس کے جمع کرنے میں، ان کے آمد میں بھی یہ فرشتوں کا عمل باقی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے. وہاں آنے کے بعد ہے بات، قیادت کر رہا تھا خود فرعون، اب یہ داخل ہونے کو گھبراتا. سب سے پہلے اگر یہ داخل ہوگا تو ساری فوج چلے گی. جھجک رہا. وضاحت و تفصیلات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. فرشتے تو ہمیشہ رہتے ہی ہیں، گھوڑی پر سوار. وہ گھوڑی تیزی کے ساتھ جبریل علیہ حضرت جبریل علیہ السلام جب ہانکتے ہیں تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، سب سے پہلے داخل ہوئی. ادھر فرشتوں کا بھی لشکر اس فوج کو آگے بڑھاتا ہی رہا، اس گھوڑی کا پیچھا کرتے ہوئے. فرعون کا گھوڑا بھی، فرعون روکنا چاہتا ہے، وہ رکتا نہیں، گھسٹتا وہ آگے داخل ہوا. اب قائد جب داخل ہوا تو ساری کی ساری چیزیں داخل ہوئے، چلتے رہے، چلتے گئے، سمندر کے درمیان تک پہنچ گئے. ادھر بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تھے. کرنے کے بعد بھی انہیں ایک ہیبت سی، جس سے جتنا تیز ہو سکتا ہے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش، آگے بڑھنے کی کوشش. تو عام انسانوں کے اس میں خیال یہی تھا کہ جب ہم پار ہو گئے تو یہ بھی آئیں گے پیچھے. پھر اچانک دھڑم سے ہیبت ناک آواز پیدا ہوگی. جو بڑی بڑی دیواریں پانی کی جو بنا دی گئی تھی قدرت کی طرف سے، جب یہ پورا ایک ایک فرد جتنے تھے داخل ہو گئے. ان کی تعداد کے بارے میں کہ کوئی 24 لاکھ سے زائد افراد تھے فرعون کے ساتھ. یہ بھیانک آواز کو سن کر بنی اسرائیل جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو قرآن نے سورہ بقرہ میں ذکر کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ. وہاں پر سمندر سے جب نکالا، تم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تمہارے دشمن کو مغلوب ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، مرتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے.
اللہ نے منظر بھی دکھایا، لیکن ایک نعش بھی نہیں ملی. عربی لفظ ہے نون عین شین نعش، اردو میں لاش لاش لاش. مرادی معنی مردہ میت، اصل معنی الگ ہے. ایک مناسبت سے اس کی اب ضرورت نہیں یہاں پر. بعد میں کسی بھی لاش نہیں ملی، سب غرق ہو گئے، بہتے بھی گئی ہوں گا یہ ہوں گی، لیکن صرف ایک لاش. الیوم ننجیک ببدنک، سورہ یونس میں اس کی تفصیلات گزری ہیں. فرعون کی نعش کو سمندری موجوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. اب اس کی تفصیلات الگ ہیں. دفناتے گئے، زمین قبول نہیں کی، پھر دفنائے زمین قبول نہیں کی، پھر دفنائے زمین قبول نہیں، سمندر قبول نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پار ہونے سے پہلے قدرت کے انتظامات، پیغمبر یوسف علیہ السلام کی قبر کو، یہ وصیت تھی حضرت یوسف کی بنی اسرائیلیوں میں، اگر تم لوگ مصر سے منتقل ہو رہے ہیں تو میری خبر کو کھود کر میری نعش کو بھی لے کر جانا. زمانہ دراز گزرا، وہ نعش کہاں ہے، کہاں دفن کی گئی ہے، پتہ بھی نہیں. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی فکر تھی، اس کی تلاش کرتے رہے. آخر میں ایک عمر رسیدہ ایک بڑھیا، اس نے کہا مجھے معلوم ہے، تو بتاؤ. ایسے بتا دوں میں، مجھے بھی کچھ چاہیے نا، چنانچہ اس کی تحقیق تصدیق کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. راستے میں ایک بوڑھیا کی جھونپڑی جب دکھی تو وہاں پر پہنچے تھے. دونوں عربوں کے اندر مہمان نوازی ایک خاص خاصیت ہے. وہ جھونپڑی میں ایک بوڑھا بوڑھی رہا کرتے تھے، بوڑھا بھی کہیں نکلا ہوا تھا. بہرحال یہ دونوں کی آمد پر پتہ چلنے پر ان کے پاس صرف ایک دمبا تھا، یعنی بکری بولیے. اس کو کاٹ کر ضیافت کر دیا، کھلایا دیا گیا، پلا دیا گیا. اس واقعے کو مفسرین لکھتے ہیں اور کئی طریقے سے واقعے کی تفصیل ہے. ابھی اسلام کی شہرت ہوئی نہیں تھی. جب اسلام کی شہرت ہو گئی تو زمانے دراز کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے ہمراہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ پہچانے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو وہی ہے نا جو ہماری ضیافت کی تھی. جب آئی ہو تو کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، آپ کو دے دیں گے. تو اس نے کہا جب تو ہمارے پاس ایک ہی دمبی تھی، اب ہم آپ سے مانگتے ہیں اس کے بدلے میں 80 دیجیے. آپ نے وہاں کا لے لو. لیکن یہ کہہ کر دیا تم تو پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بارے میں خبر دینے والی بڑھیا نے جو مانگا تھا وہ بڑی ہوشیار عورت تھی.
یہ بڑی ہوشیار عورت تھی. یعنی واقعہ بالکل صحیح ہے، اس کی روایت کئی طریقے سے کئی کتابوں میں ملے گی. اور ایک واقعے میں مال غنیمت کے تقسیم کرتے وقت بھی ایک شخص آگے بڑھ کر کہا میرا ایک سوال ہے، کرو کیا چاہتے ہو؟ یہ بکریوں کا بڑا مندہ یہ میرا ہے، مجھے دے دیجئے. ٹھیک ہے لے لو. یہ فلاں مال مجھے دیجئے. ہاں لے لو. جب لے کے مطمئن ہو گیا تو آپ نے فرمایا تم تو عقل کے اندر پیغمبر یوسف علیہ السلام کی خبر کی نشاندہی کرنے والی نے جو مانگا تھا تم یہ بھی مانگ سکتے تھے، نہیں مانگا تم نے. اس بڑھیا نے کیا مانگا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا یہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں گی، وہ مقام مجھے چاہیے. اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے. اس نے بتایا تھا کہ سمندر کے اندر آ چکی ہے وہ خبر. جب دفن کیا گیا تھا تو بحر قلزم کے قریب میں اب سمندر اس کے اوپر چھا گیا ہے. اب یہ جو راستے بنے تھے اسی راستے میں قبر بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ملی. اس کے اندر تابوت سمیت پورے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نشانیاں تھیں، تبرکات تھیں، اس کے اندر سب موجود تھے. وہ لے کر بھی نکل کر گئے. اسی واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہے ساری کی ساری چیزیں. اس کے بعد پھر سمندر کو ملا دیا گیا. اب حکمتیں سوچتے چلے جائیے. ادھر پیغمبر یوسف علیہ السلام کی وصیت بھی پوری کرنا ہے، ان کو غرق ہونے نہیں دینا ہے، سمندر کے راستے سے بھی نکالنا ہے. پھر دنیاوی ظالموں کے ظلم کی سرکوبی بھی کرنا ہے. دنیا میں مصیبت اور مظلومیت اٹھانے والوں کا اعزاز سے بخشنا ہے. سارے انتظامات ہوئے. بالآخر ہوئی بات یہ بات باہم اب ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلا فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ. تفصیلات الگ الگ آئیں گے، یہاں اختصار کے ساتھ ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم. پھر سمندر جیسا کہ آپس میں ملنا تھا سو مل گیا، جو انجام ہونا تھا سو ہو گیا. اب یہاں بات ختم کرتے ہیں. اس طریقے سے ساری قوم کو غرق و تباہ و برباد کرنے کا ذمہ دار کون بنا؟ فرعون بنا. اللہ نے حکمرانی دی، طاقت دی، دنیاوی شان و شوکت دی، دینے والے کی طرف توجہ نہیں کی. چاہ تو ساری کی ساری قوم کو ہدایت کے راستے پہ رکھ سکتا تھا. تو اللہ نے فرمایا فرعون نے اپنی ساری کی ساری قوم کو غلط راستے پر ڈال دیا، گمراہ کر دیا، برباد کر دیا. وما ہدا، کوئی ہدایت رہنمائی اچھے راستے کی طرف نہیں بتلایا قوم کو. تو حاکم کے اوپر ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں، چاہے حکومتی انداز سے ہو، چاہے معاشرے کے لحاظ سے ہو، چاہے کسی تحریک میں جماعت بندی کے لحاظ سے ہو، چاہے خاندانی اعتبار سے ہو. وہ رتبہ مقام اللہ تعالیٰ جب عطا کر دیتا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس ذمہ داری کو سنبھالنا، تکمیل نہ کرنے پر دنیاوی مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ سب سے بڑا انعام نعمت ہوئی بنی اسرائیل مسلمانوں پر. اب ذمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کی اس نعمت پر، مہربانی پر، اعزاز دینے پر، مصر کی انچ انچ اور ساری دنیا کی چیزوں میں آپ کا درجہ بڑھانے پر، اعزاز بڑھانے پر، اور آپ کے تذکرے کو آنے والی دنیا تک محسوس کرنے تک اس کی تفصیل پیش کر کر موجودہ دور کے یہودیوں کو بھی ان کی گوش مالی کرنا ہے، کان پکڑنا ہے، جھنجھوڑنا ہے. پیغمبر میں فرق کیسا کرتے ہو تم، اس اللہ کے کلام کا انکار کیسا کرتے ہو تم. بالواسطہ اس امت کے لوگوں کو بھی تمہارا وجود، تمہارے آبا کے وجود کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے تمہاری زندگی ہے. اب کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے.
پھر تم نے خرابی کیوں پیدا کی؟ اس قسم کی خرابی اس زمانے کے لوگوں مسلمانوں، یہ خرابی تم میں نہیں ہونا۔ اب اگلی آیت سے یہ تفصیلات شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔